علی بھائی آپ کی ایک ویڈیو میں شیخ زبیلی زئی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، عاشق صادق کی طرح، اس کے بارے میں کچھ بولیں۔ یار دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے صرف بنایا سوال جواب، وہ بھی ریکارڈ کیا تھا۔ اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ یہ پتہ کیا، ایک نقطے سے محرم کو مجرم کرنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ گھوڑے سے کروا لیتے ہیں کہ میاں، اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے کندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو سنت اعمال ہیں، اس کو اور ساتھ لٹا کے کروٹ اس کی طرف کر کے اور سینے میں پھیرنا، جبکہ اگلے کو بھی پتا چل جائے کس نیت سے پھیر رہا ہے، اور وہ چیخے کہ میاں۔ ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی عقل کا ماتم کروائیں۔ تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں میرے بھائی، ہم دیکھیں، ہم تو کوئی چیز بھی سینسر نہیں، جو آپ لکھ کے بھیجتے ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، اپنے گھر میں سے کسی فیمیل کو، اپنی سسٹر کو، اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو یہ دونوں واقعات بتا دیں، اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک انٹینسٹی کے واقعات ہیں یا ایک جیسے واقعات ہیں۔ وہ تو میں نے خود آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے، جب امام محمد باقر بن علی بن حسین، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے، ملنے گئے تو انہوں نے ان کے گریبان کے بٹن کھول کے اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے نبی کے بچے، وہ نبینا ہو چکے تھے تو وہ حضور کی خوشبو محسوس کر رہے تھے اس سے، کہ تو مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ پھر لمبی حدیث شروع ہوتی ہے، وہ حضور کا حج کا طریقہ پوچھتے ہیں، تو جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح اظہار محبت کے لیے اس طرح کا معاملہ ہونا اور ہے۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کو قاسم نوتوی کو بچانے کے لیے پیش کیا، یار قاسم اور نوتوی کو رشید احمد گنگوئی نے ساتھ لٹایا ہے اور پھر اس کی طرف کروٹ بھی کی ہے، انہیں چیخا بھی ماری نے، اس کے بعد خواب میں دلہن کی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ اس نے سان رکھو جنہ رکھنا جائے، تو آڑے اس نے سان ہوتے کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ویسے ایمان بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا، اب آپ نا فون کر کے نہ لوگوں سے کہیں گے مولانا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی استاد اپنے شاگرد کو مدرسے میں سب لوگوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے اور کروٹ کر کے اس کی طرف لیٹے اور وہ شاگرد آگے سے چیخے مار رہا ہو، تو مولانا اس پہ کوئی آیت ہے قرآن کی، کوئی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھا کریں۔ ہاں، تو اگر وہ تپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں حدیث شریف کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد، ارواح ثلاثہ، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشید احمد گنگوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کیا تھا اور انہوں نے چیخیں ماری تھی، اور یہ رضی اللہ عنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے المؤند المفند میں، یہ او والا رضی اللہ عنہ ہے، یہ صحابہ کرام والا رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ سوال پوچھے تب جاتے ہیں، پہلے ہی کہتے تھے کہ انجینئر سے نہ مسئلہ پوچھو، علماء سے پوچھو، علماء سے کو پوچھتا ہے آگے سے غصہ کھا جاتا ہے، کیا کرے؟ اچھا یہ غصہ پتہ کیوں کھاتے ہیں؟ ان کو جواب نہیں آتا، غصہ کھا کے بلی مار دیتے ہیں، آندھا کو پوچھے ہی نہ، یہ ہوتی ہے ریزن۔ یا دوسرا حال ہوتا ہے آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ جملہ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے سوالات نہ کسی ادھیڑ عمر کے بندے
جس کی داڑھی سفید ہو, تھوڑا چندے چندے دینے والا ہو, جس کو مولوی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کیونکہ 4 بندے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے گے شرم کر, تیرے پیو دی عمر ہے. ایسے بابے ان کے اوپر مسلط کریں, بابوں کے ماننے والوں پر بابے مسلط کریں. میں تمہیں سولوشن دے رہا, انہاں دا علاج ہے ساڈے کول اللہ کے فضل سے.